السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج فاتحہ کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً ہم بہت پریشان ہوتے ہیں فاتحہ کرانے کے تعلق سے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا صاحب مل جائے فاتحہ کرنے کے لیے، حافظ یا قاری صاحب مل جائے فاتحہ کرنے کے لیے، اور یا گاؤں میں علاقوں میں جو فاتحہ کرتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا بھی موقع آتا ہے کہ کبھی کبھی وقت پر کوئی نہیں ملتا، کہیں ادھر ادھر کام سے گئے ہوئے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں تیار ہونے کے باوجود بھی انسان فاتحہ نہیں کر پاتا۔ بچے بھی گھر میں پریشان ہوتے ہیں، بھوک سے وہ بھی پریشان رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، انسان ان کو بھی رلاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فاتحہ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ فاتحہ ہر کوئی کر سکتا ہے، صرف پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، نوجوان بھی کر سکتا ہے، اور چھوٹا بچہ اگر اس کو سورتیں وغیرہ یاد ہیں جو اس کو پڑھنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں بالغ نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ لہذا آج میں نے سوچا کہ اس موضوع پر ایک اہم ویڈیو بنانا ضروری ہے، تاکہ عوام جو پریشان ہوتی ہے اس کو اس پریشانی سے نجات مل سکے، اور وہ بآسانی خود اپنے گھروں پر فاتحہ دلا سکے۔ لہذا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، یہ جو مکمل سورہ ہے اس کو تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی قل ھو اللہ احد، یہ جو پوری سورہ ہے اس کو تلاوت کر لیں 3 مرتبہ۔ پھر 1 مرتبہ سورہ فلق کی تلاوت کر لیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ جو سورہ ہے اس کو مکمل تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کر لیں، یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ جو مکمل سورہ ہے اس کی تلاوت کر لیں۔ پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ جو مکمل سورہ ہے اس کی تلاوت کر لیں۔ اب یہ جو صورتیں ہم نے تلاوت کر لیں، درود شریف پھر آخر میں ہم 1 مرتبہ اور پڑھ لیں، آخر میں پھر ہم 1 مرتبہ درود شریف اور پڑھ لیں، اور میں نے تحریر بھی کیا ہے ہندی میں، لہذا اس کو میں دکھاؤں گا بھی اس پیج کو، تاکہ انسان جو ہندی میں پڑھ سکتا ہو تو ہندی میں وہ پڑھ کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ دیکھیں فاتحہ کا طریقہ ہندی زبان میں ہے، لکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے کیا پڑھنا ہے، تو یہ ہم نے ہندی زبان میں لکھ دیا۔ اس کو آسانی سے جو لوگ اردو میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ ہندی میں ہی اس طریقے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ تو فاتحہ کا طریقہ تھا، اس کے بعد بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت ہی آسان انداز میں ہم نے بخشنے کا طریقہ بھی چنا ہے،
تاکہ ہر کوئی بآسانی مکمل آسانی کے ساتھ فاتحہ کر بھی سکے اور بخش بھی سکے۔ جیسے ہمیں آسانی کے ساتھ اس طرح کہنا ہے بخشنے میں، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے ان سب کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کو نظر پہنچا دے، پھر ان کے وسیلے سے تمام مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ بس اتنا کہنا ہے، یہ بہت مختصر۔ اب اگر ہم کسی کے نام خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہہ لیں، مثال کے طور پر ہمیں اپنے دادا کے نام سے کرنا ہے تو اس طرح کہہ لیں، یا اللہ خاص طور سے میرے دادا کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور باقی جس کے نام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام لے لیں، دادا ہوں، دادی ہوں، والدین ہوں، یا کسی ولی کی طرف نسبت کرنا ہو، غوث پاک کی طرف نسبت کرنا ہو، تو اس طرح انسان کہہ لے گا کہ اللہ تعالی خاص طور سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر اللہ تعالی اسے قبول فرما۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے ہم اپنے گھروں میں فاتحہ کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، نوجوان بھی، سب لوگ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھا دوں، ہندی زبان میں نے بخشنے کے طریقے کو لکھا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اردو نہیں پڑھ پاتے تو ان کے لیے میں نے ہندی میں لکھ دیا، باقی اردو میں نے باتیں بتا ہی دی ہیں، لہذا آپ حضرات دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہندی زبان میں مکمل آسان طریقہ بخشنے کا تحریر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات اس طریقے کو، مختصر طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مکمل فاتحہ آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ذرا غور کریں کہ ہمیں آسانی ڈھونڈنا چاہیے، دشوار جو مرحلے ہیں ان کو ہمیں آسان کرنے کی جو ترکیب ہے وہ اپنانا چاہیے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ارے نہیں فاتحہ، انسان سوچتا فاتحہ نہیں کر سکتے، کہیں غلط نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز سے پہلے عموماً الا ماشاءاللہ بہت سے ایسے بھی احباب ہوں گے جو نماز سے پہلے جو باتیں ضروری ہیں ان کے تعلق سے ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، ان کو کتنی رکعتیں ہیں کس نماز میں وہ مکمل نہیں پتا ہوتی، وضو کا مکمل طریقہ کیا وہ نہیں پتا ہوتی، غسل کا مکمل طریقہ کیا وہ چیزیں پتا نہیں ہوتی ہیں، لیکن انسان وہاں پر نہیں ڈرتا کہ میں تو پتہ نہیں پاک ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں وضو میں صحیح کر پاتا ہوں کہ نہیں، نماز ادا کرنے جاتا ہوں، جبکہ وہ نماز فرض ہے، اس کے لیے انسان نہیں ڈرتا۔ اور یہ فاتحہ کرنا تو انسان اتنا ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور ابھی میں نے جو پیش کیا یہ آپ ہندی زبان میں بھی جو لوگ نہیں اردو پڑھ سکتے وہ مکمل آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو تلاوت بھی کریں گے اور اس کے بعد بخشیں گے بھی، مکمل مختصر میں بخشیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر کوئی فاتحہ کر سکتا ہے۔ اور ہمیں ان چیزوں کو عام کرنا ہے، ہمیں قوم کو علم سے جوڑنا ہے، قوم کو وہ تمام چیزیں جو دشوار نظر آتی ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی آسان بنانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم لوگوں کو جو کچھ بھی توفیق دی ہے، علم سے نوازا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ کا شکر ہے، تو اس علم کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم نے یہ جو فاتحہ کا آسان طریقہ ابھی بتایا ہے، مولا تعالی اس طریقے کو ان تمام لوگوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جو فاتحہ نہیں کر پاتے ہیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ فاتحہ کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، سخت ہے اس کا طریقہ، اللہ تعالیٰ اس آسان طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔